بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ ناظرین و سامعین، واقعہ کربلا 61 ہجری ماہ محرم الحرام میں پیش آیا۔ آج کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کی یاد دلوں میں تر و تازہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق پر شہدائے کربلا کے کارنامے سنہری حروف میں کندہ ہیں۔ ان کی شان و سیرت کے بیان میں آج بھی تجھ کو احتشام سے محافل و مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ شہیدان کربلا کی شاندار اور بے مثال قربانیوں کا تذکرہ سن کر دلوں پر سوز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ان حضرات کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ مختلف انداز میں ان سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ ہے، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رافت و محبت تھی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ جس نے ان دونوں حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی گویا اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا۔ آپ نے فرمایا، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نونہالوں کو پھول کی طرح سونگھتے اور سینہ مبارک سے لپٹاتے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے، ام الفضل فرماتی ہیں، میں نے ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنکھوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا، کیا اس کو؟ فرمایا، ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی۔ شیر خوارگی کے ایام میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر پلایا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل بند جگر پیوند کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینہ سے لگا کر پالا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہ خدا عز و جل میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمایا۔ یہ آغوش کرامت و رحمت فردوسی چمنستانوں اور جنتی ایوانوں سے کہیں زیادہ بالا مرتبت ہے۔ اس کے مرتبہ کی کیا نہایت، اور جو اس گود میں پرورش پائے اس کی عزت کا کیا اندازہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت کا تصور دل لرزا دیتا ہے جبکہ اس فرزند ارجمند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر پہنچی ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمہ رحمت چشم نے اشکوں کے موتی برسا دیے ہوں گے۔ اس خبر نے صحابہ کرام و جانثاران اہل بیت کے دل ہلا دیے ہوں گے۔
اس درد کی لذت تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے پوچھیے۔ صدق و صفا کی امتحان گاہ میں سنت خلیل علیہ السلام ادا کر رہے ہیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاک زیر قدم پاک پر قربان، جس کے دل کا ٹکڑا نازنین لاڈلا سینہ سے لگا ہوا ہے، محبت کی نگاہوں سے اس نور کے پتلے کو دیکھتی ہیں۔ وہ اپنے سرور آفرین تبسم سے دل ربائی کرتا ہے، ہمک کر محبت کے سمندر میں تلاطم پیدا کرتا ہے۔ ماں کی گود میں کھیل کر شفقت مادری کے جوش کو اور زیادہ موجزن کرتا ہے، میٹھی میٹھی نگاہوں اور پیاری پیاری باتوں سے دل لبھاتا ہے۔ عین ایسی حالت میں کربلا کا نقشہ آپ کے پیش نظر ہوتا ہے، جہاں یہ چہیتا نازوں کا پالا بھوکا پیاسا بیاباں میں بے رحمی کے ساتھ شہید ہو رہا ہے۔ نہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، نہ حسن مجتبیٰ، عزیز و اقارب، برادر و فرزند قربان ہو چکے ہیں۔ تنہا یہ نازنین ہیں، تیروں کی بارش سے نوری جسم لہولہان ہو رہا ہے۔ خیمہ والوں کی بے کسی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور راہ خدا عز و جل میں مردانہ وار جان نثار کرتا ہے۔ کربلا کی زمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول سے رنگین ہوتی ہے۔ وہ شمیم پاک جو حبیب خدا عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاری تھی، کوفہ کے جنگل کو عطر بیز کرتی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کے سامنے یہ نقشہ پھر رہا ہے اور فرزند سینہ سے لپٹ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس منظر کو تو دیکھیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اس فرزند ارجمند کے جد کریم حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت حق تبارک و تعالی ان کا رضا جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بر و بحر میں ان کا حکم نافذ ہے۔ شجر و حجر سلام عرض کرتے ہیں اور مطیع فرما ہیں۔ چاند اشاروں پر چلا کرتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ بدر میں ملائکہ لشکری بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ کونین کے ذرہ ذرہ پر بحکم الہی عز و جل حکومت ہے۔ اولین و آخرین سب کی عقدہ و کشائی اشارہ چشم پر موقوف و منحصر ہے۔ ان کے غلاموں کے صدقہ میں خلق کے کام بنتے ہیں، مددیں ہوتی ہیں، روزی ملتی ہے۔ باوجود اس کے اس فرزند ارجمند کی خبر شہادت پا کر چشم مبارک سے اشک تو جاری ہو جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ بارگاہ الہی عز و جل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امن و سلامت اور اس حادثہ ہائلہ سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے۔ نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خبر نے تو دل و جگر پارا پارا کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان بارگاہ حق میں اپنے اس فرزند کے لیے دعا فرمائیے۔ نہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ التجا کرتی ہیں کہ اے سلطان دارین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض سے عالم فیض یاب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مستجاب میرے اس لاڈلے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نہ اہل بیت، نہ ازواج مطہرات، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان سب خبر شہادت سنتے ہیں، شورۂ عام ہو جاتا ہے، مگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی۔ مگر بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے۔ یہ محل عذر و تعمل نہیں، ایسے موقع پر جان سے دریغ جاں باز مردوں کا شیوا نہیں، اخلاص سے جانثاری عین تمنا ہے۔ دعائیں کی گئیں، مگر یہ کہ یہ فرزند مقام صفا و وفا میں صادق ثابت ہو، توفیق الہی عز و جل مساعد رہے، مصائب کا ہجوم اور آلام کا انبو اس کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ آخرکار 10 محرم کا وہ قیامت نما دن آیا جب جمعہ کی صبح حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام رفقائے اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے
قرأت و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فراغ کے بعد خیمہ میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم کا آفتاب قریب طلوع ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام رفقاء و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک قطرہ آب میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے جس قدر ضعف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقہ کی بھی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، انہوں نے ناز پروردگانے آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی حالت کر دی۔ ان غریبان بے وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر تیر و تبر تیغ و سنا سے مسلح صفے باندھے موجود۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرصہ کارزار میں تشریف فرما کر ایک خطبہ فرمایا، جس میں بیان فرمایا کہ خون ناحق حرام اور غضب الہی عز و جل کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے درپے آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے درپے ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پلسرات پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کر دو کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ پلسرات سے 70,000 حوروں کو رقاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم علیہ السلام نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں اور میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے بھی تم بے خبر نہیں ہو۔ اس سب کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ اس کے جواب میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے، اور اب جب تم مجبور کرتے ہو تو بامر مجبوری و ناچاری مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ ہنوز گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گروہ اعداء میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ بدباطن نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ مسلم بن اوسجا کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر و تحمل اور تقوی اور راست بازی اور عدالت و انصاف کا ایک عظیم المثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تھے، خون کے پیاسے تلواریں کھینچے ہوئے جان کے خواہاں تھے، بے باکوں نے کمال بے ادبی و گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جانثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے، تو اس وقت اپنے جذبات قبضہ میں ہیں، طیش نہیں آتا۔ فرماتے ہیں خبردار میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خون ریزی کا وبال اعداء ہی کی گردن پر رہے۔
اور ہمارا دامن اقدام سے آلودہ نہ ہو، لیکن تیرے جراحت قلب کا مرہم بھی میرے پاس ہے، اور تیرے سوز جگر کی تشفی کی بھی تدبیر رکھتا ہوں۔ اب تو دیکھ۔ یہ فرما کر دست دعا دراز فرمایا اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیا کہ یا رب عز و جل، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر کیا اور اپنے پروردگار عز و جل کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اے پروردگار عالم، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمہ سن کر صف اعداء میں سے ایک اور بے باک نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے بھی بددعا فرمائی اور عرض کیا کہ یا اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلانے بے حمیت کو غیرت نہ ہوئی۔ محترم ناظرین سامعین، جنگ شروع ہو چکی، اہل بیت کا صبر و تحمل، اللہ اکبر۔ ہر شہادت پر امام نے الحمدللہ کہا، ناز کے پالوں کو قربان کر دیا اور شکر الہی عز و جل بجا لائے۔ فاقہ پر فاقہ ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، بھوکے پیاسے فرزند تڑپ تڑپ کر جانے دے چکے ہیں۔ جلتے ریت پر فاطمی نونہال ظلم و جفا سے ذبح کیے گئے۔ عزیز و اقارب، دوست و احباب، خادم، موالی، دل بند، جگر پیوند، سب آئین وفا ادا کر کے دوپہر میں شربت شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلہ میں سناٹا ہو گیا ہے۔ جن کا کلمہ کلمہ تسکین دل و راحت جان تھا، وہ نور کی تصویریں خاک و خون میں خاموش پڑی ہوئی ہیں۔ آل رسول نے رضا و صبر کا وہ امتحان دیا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ بڑے سے لے کر بچے تک مبتلا مصیبت تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی کم سن ہیں، شیر خوار ہیں، پیاس سے بیتاب ہیں، شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس چھوٹے بچے کی خشک ننھی زباں باہر آتی ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پیچ کھا کھا کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو سوکھی زبان دکھلاتے ہیں۔ نادان بچہ کیا جانتا ہے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ ماں کا دل اس بے چینی سے پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ جانتا تھا کہ ہر چیز یہ لا کر دیا کرتے تھے، میری اس بے کسی کے وقت بھی پانی بہم پہنچائیں گے۔ چھوٹے بچے کی بیتابی دیکھی نہ گئی۔ والدہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اس ننھی سی جان کی بیتابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے جائیے اور اس کا حال ظالمان سنگ دل کو دکھائیے، شاید اس پر رحم آئے۔ اس کو تو چند قطرے دے دیں گے، یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے نہ میدان کے لائق ہے، اس سے کیا عداوت ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے نور نظر کو سینہ سے لگا کر سپاہ دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنا تمام کنبہ تو تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کے نظر کر چکا، اور اب اگر آتش بغض و عناد جوش پر ہے تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ شیرخوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بیتابی دیکھو، اور کچھ شائبہ بھی رحم کا ہو تو اس کا حلق تر کرنے کو ایک گھونٹ پانی دو۔ جفاکارانے سنگ دل پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا رحم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلق چھیدتا ہوا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھ گیا۔
امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر کھینچا، بچہ نے تڑپ تڑپ کر جان دی۔ باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لپٹا ہوا ہے، خون میں نہا رہا ہے۔ اہل خیمہ کو گمان ہے کہ سیاہ دلانے بے رحم اس بچہ کو ضرور پانی دے دیں گے اور اس کی تشنگی دلوں پر ضرور اثر کرے گی، لیکن جب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شگوفہ تمنا کو خیمہ میں لائے اور اس کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچہ میں بے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں، سکون کا عالم ہے، نہ وہ اضطراب ہے نہ بے قراری۔ گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، فرمایا کہ وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متوسلین نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عالم ملائکہ بھی حیرت میں آ گیا ہوگا۔ انی عالم ما لا تعلمون کا راز ان پر منکشف ہو گیا ہوگا۔ اب وہ وقت آیا کہ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جانے قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار و ضعیف۔ باوجود اس ذوق و ناطاقتی کے خیمہ سے باہر آئے اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھ کر مسافر کارزار جانے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی تکلیف سے ذوف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانے پدر لوٹ آؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو۔ میں کنبہ قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام، موالی جو ہمراہ تھے راہ حق میں نثار کر چکا، اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقہ میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اب اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا عزوجل میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ بے کسان نے اہل بیت علیہم رضوان کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ اے نور نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمہ کیے جاتے ہیں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے، تمہیں میدان جانے کی اجازت ہرگز نہیں۔ حضرت زین العابدین نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جان ساری کی سعادت پا چکے اور حضور کے سامنے ہی ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت و کرم میں پہنچے، میں تڑپ رہا ہوں۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اور امام زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قبائے مصری پہنی، امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی، حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار آبدار حمائل کی۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے اور ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہوتا ہے۔ ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نو نہالان اہل بیت علیہم رضوان کے گرد یتیمی منڈلائی پھر رہی ہے۔ ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ دکھے ہوئے اور مجروح دل امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے۔ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترسی ہوئی آنکھیں پدر بزرگوار کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑ گئے ہیں۔ حسرت و یاس کی تصویریں ساکت کھڑی ہوئی ہیں۔ نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے، نہ کسی کی زبان میں تاب حرکت نورانی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بے وطنی اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سایہ گستر کو رخصت کر رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، رضائے الہی پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی، اور سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ اب نہ قاسم ہیں، نہ ابو بکر و عثمان، نہ عثمان و عون، نہ جعفر و عباس علیہم الرضوان، جو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جانے سے روکیں اور اپنی جانوں کو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا کریں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام کی نیند سو گئے، جو حصول شہادت کی تمنا میں بے چین تھے۔ تنہا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ ہی کو اعداء کے مقابل جانا ہے۔ محترم ناظرین سامعین، خیمہ سے چلے اور میدان میں پہنچے۔ حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طالع ہوا۔ امید زندگانی و تمنائے زیست کا گرد و غبار اس کے جلوے کو چھپا نہ سکا۔ حب دنیا و آسائش حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتاب حق کی تجلیوں سے چاک چاک ہو گئے۔ باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاؤں سے کافور ہو گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرزند راہ حق میں گھر لٹا کر کنبہ کٹا کر سر بکف موجود ہے۔ ہزارہا سپہ گران نبرد آزما کا لشکر سامنے موجود ہے، اور اس کی پیشانی مصفہ پر شکن بھی نہیں۔ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ذرہ برابر بھی ان کا کوئی وزن نہیں۔ آپ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کے ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا، اور اس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا: اے قوم، خدا تعالیٰ سے ڈرو جو سب کا مالک ہے۔ جان دینا، جان لینا سب اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم پر یقین رکھتے اور میرے جد حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزاء و اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی طمع میں میرے درپے آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصہ میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان گوہر فشاں سے یہ کلمات سن کر کوفیوں میں سے بہت لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ وہ برسر ظلم و جفا ہیں، اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے دارین کی روح سیاہی اختیار کی ہے، اور یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک ایک جنبش دشمنانان حق کے لیے آخرت کی رسوائی و خواری کا موجب ہے، اس لیے بہت سے لوگوں پر اثر ہوا، اور ظالمان بدباطن نے بھی ایک لمحہ کے لیے اس سے اثر لیا۔ ان کے بدنوں پر ایک حریری سی آ گئی، اور ان کے دلوں پر ایک بجلی سی چمک گئی، لیکن شمر وغیرہ بدسیرت و پلید طبیعت رذیل کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ یہ دیکھ کر کہ لشکریوں پر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، کہنے لگے کہ آپ قصہ کوتاہ کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے، تو کوئی آپ سے تعارض نہ کرے گا، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت حجت کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر، بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مفارقت کا زخم دل پر لیے ہوئے
گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تمام حجتیں قطع کر دی گئیں۔ اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے اعداء کو اچھی طرح آگاہ کر دیا اور بار بار بتا دیا کہ میں بقصد جنگ نہیں آیا اور اس وقت تک ارادہ جنگ نہیں ہے، اب بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں۔ مگر 20,000 کی تعداد امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے کس و تنہا دیکھ کر جوش بہادری دکھانا چاہتی ہے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان فرمایا کہ سیاہ دلانے بدباطن کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اور وہ کسی طرح خون ناحق و ظلم بے نہایت سے باز آنے والے نہیں، تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر اور یگانہ نبرد آزما جن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیا ابن زہرہ کے مقابل تلوار چمکاتا آتا ہے۔ امام تشنا قام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آب تیغ دکھاتا ہے۔ پیشوائے دین کے سامنے اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے۔ غرور و قوت میں سرشار ہے۔ کثرت لشکر اور تنہائی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازاں ہے۔ آتے ہی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تلوار کھینچتا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرب فرمائی، سر کٹ کر دور جا پڑا اور غرور شجاعت خاک میں مل گیا۔ دوسرا بڑا اور چاہا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں ہنرمندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے۔ ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ بہادران کوہ شکن، شام و عراق میں میری بہادری کا غلغلہ ہے اور مصر و روم میں میں شورہ آفاق ہوں۔ دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں۔ آج تم میرے زور و قوت کو اور داؤ پیچ کو دیکھو۔ ابن سعد کے لشکری اس متکبر سرکش کی تعلیوں سے بہت خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ کس طرح امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرے گا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوک پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے ضعیف کر دیا ہے۔ ایسے وقت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب سپاہ شام کا گستاخ جفا جو گھوڑا کداتا سامنے آیا، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے؟ ہوش میں ہو۔ اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو تیغ خون آشام سے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے کس و کمزور دیکھ کر حوصلہ مندیوں کا اظہار کر رہے ہو؟ نہ مردو، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر اور طیش میں آیا اور بجائے جواب کے اس نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار بچا کر کمر پر اس طرح تلوار ماری، معلوم ایسا ہوتا تھا جیسے کھیرا تھا جسے کاٹ ڈالا۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اب اور تو کوئی باقی ہی نہ رہا، کہاں تک نہ تھکیں گے۔ بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت ہے، جہاں تک ہو ایک ایک مقابل کیا جائے، کوئی تو کامیاب ہوگا۔ اس طرح نئے نئے دم بدم شیر سولت پہلے پہ کر تیغ زن حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں امام علی مقام نے اس کا قصہ تمام فرما دیا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، جوشن و آئینے قطع کر دیے، کسی کو نیزہ پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا۔ زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا کھیت بو دیا، ناموران صف شکن کے خونوں سے کربلا کے تشنہ ریگستان کو سیراب فرما دیا۔ ناشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے فخر روزگار بہادر کام آ گئے۔ لشکر اعداء میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زن و اطفال کو بیوہ و یتیم بنا کر چھوڑے گا اور اس کی تیغ بے پناہ سے کوئی بہادر جان بچا کر نہ لے جا سکے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کرو۔ ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کی، اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی ستائش ہو رہی تھی اور آپ خونخواروں کے انبوں میں اپنی تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھا دیا، پرے کے پرے کاٹ ڈالے، دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ جانستان سے رہائی کی کوئی صورت نہیں۔
ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح بادیں خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہزاروں کی جماعتیں ہیچ ہیں۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تمام ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان کے ہاتھ سے جان نہ بچا سکی۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ اہل کوفہ کو ہمیشہ رسوائے عالم کرتا رہے گا۔ کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ تجویز یہ ہوئی کہ 10 جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی، بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ ہر چہار طرف سے امام رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کا می برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو چکے ہیں تو نیزوں کے حملوں سے تن نازنین کو مجروح کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھر آئیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تن ناز پرور نشانہ بنا ہوا ہے۔ نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہولہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا۔ محترم ناظرین سامعین، یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ یہ سیمائے نور حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آرزو مندان جمال کا قرار دل ہے۔ بے ادبان کوفہ نے اس پیشانی مصفہ اور اس جبین پرضیاء کو تیر سے گھائل کیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا اور گھوڑے سے نیچے آئے۔ اب نامردان سیاہ باطن نے نیزوں پر رکھ لیا۔ نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالموں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمہ نہیں ہو گیا۔ دشمنان ایمان نے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنا چاہا اور نضر ابن خرشہ اس ناپاک ارادہ سے آگے بڑھا، مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ پڑی۔ خولی ابن یزید پلید نے یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ صادق جانباز نے عہد وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ اپنی جان راہ خدا میں اس اولوالعزمی سے نظر کی سوکھا گلا کاٹا گیا اور کربلا کی زمین سید الشہداء کے خون سے گلزار بنی۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے نقوش ثبت فرمائے۔ کربلا کے بیابان میں ظلم و جفا کی آندھی چلی۔ مصطفی چمن کے غنچہ و گل باز سموم کی نظر ہو گئے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہلہاتا باغ دوپہر میں کاٹ ڈالا گیا۔ کونین کے متاع بے دینی و بے حمیتی کے سیلاب سے غارت ہو گئے۔ فرزندان آل رسول کے سر سے سردار کا سایہ اٹھا۔ بچے اس غریب الوطنی میں یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہوئیں، مظلوم بچے اور بے کس بیویاں گرفتار کیے گئے۔ محرم سن 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعہ کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ ابن زیاد نے بدنہاد نے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے حمیتی و بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز شہداء علیہم رضوان کے مبارک سروں کو اسیران اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ لعنتی یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور وہاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوا۔ محترم ناظرین سامعین، 10 محرم الحرام
کو ایک عظیم الشان سانحہ ہوا جس میں زمین و آسمان میں ایک ماتم برپا تھا۔ تمام دنیا رنج و غم میں گرفتار تھی۔ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن آفتاب کو گرہن لگا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات نے نوحہ خوانی کی، راہب تک اس حادثہ قیامت نما سے کانپ گئے اور رو پڑے۔ فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سردار قریش، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ابن زیاد متکبر کے سامنے تشت میں رکھا جائے اور وہ فرعون کی طرح مسند تکبر پر بیٹھے، اہل بیت علیہم رضوان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر سر مبارک اور تمام شہداء کے سروں کو شہر شہر نیزوں پر پھرایا جائے اور وہ یزید پلید کے سامنے لا کر اس طرح رکھے جائیں اور وہ خوش ہو، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے۔ یزید کی رعایا بھی بگڑ گئی اور ان سے یہ نہ دیکھا گیا۔ اس پر اس نابکار نے اظہار ندامت تو کیا، مگر یہ ندامت اپنی جماعت کو قبضہ میں رکھنے کے لیے تھی۔ دل تو اس ناپاک کا اہل بیت کرام کے انات سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ نے اور آپ کے اہل بیت نے صبر و رضا کا وہ امتحان دیا جو دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے۔ راہ حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کے تصور سے دل کانپ جاتا ہے۔ یہ کمال شہادت و جانبازی ہے اور اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق و صداقت پر استقامت و استقلال کی بہترین تعلیم ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو مختصراً آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے تمام پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔